کسی بھی فیلڈ میں ہو ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن شریف کھول کر کے دیکھتے ہیں سورہ رات میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم اپنے حالات کو تب تک نہیں بدل سکتی جب تک وہ خود نہ بدل لے اپنے آپ کو۔ سوسائٹی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سوسائٹی کے اندر بینیفیکٹر نہیں ہے، بینیفیشری بن گئے، کنٹریبیوٹر نہیں ہے، کنزیومر بن گئے۔ سب سے پہلے میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمان کرام اور سامنے تمام طلباء طالبات سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہ رہے ہیں۔ جیسا روایتی طور پر چل رہا ہے اس کو وہاں سے کچھ الگ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں قرآن شریف میں یا اللہ کی طرف سے یا ہمارے اپنے مذہب میں کوئی اس کے بارے میں ہدایات ملتی ہے؟ تو ہم قرآن شریف کھول کر کے دیکھتے ہیں سورہ رات میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم اپنے حالات کو تب تک نہیں بدل سکتی جب تک وہ خود نہ بدل لے اپنے آپ کو۔ یعنی اپنے آپ کا مطلب یہ کہ اپنی سوچ بدلے، اپنی نیت بدلے، اپنا ذہن بدلے۔ جب بھی وہ اپنے آپ کو نہ بدل لے خود سے تب تک وہ کسی بھی قوم کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر چینج نہیں لا سکتے۔ آج سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ سوسائٹی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، سوسائٹی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سوسائٹی کے اندر بینیفیکٹر نہیں ہے، بینیفیشری بن گئے، کنٹریبیوٹر نہیں ہے، کنزیومر بن گئے۔ صرف اپنے فائدے کو، اپنی مفاد پرستی کو دیکھ کر کے سوسائٹی کو کچھ دینا ہی نہیں چاہ رہے، جبکہ آج پوری امت، پوری برادری اس بات پر متفق ہے کہ سب سے زیادہ ایجوکیشن کے معاملے میں بیک پڑے تو وہ صرف اور صرف مسلم قوم ہے۔ دنیا کے اندر 14% آبادی ہے انڈیا میں، اور صرف ایجوکیشن میں جو مہارت حاصل کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف 2 سے 2.5% تک ہے۔ ابھی لاسٹ ایئر میں نے ایک ڈیٹا تیار کیا جس کے اندر میں نے دیکھا تھا، اس بات پر ریسرچ کی تھی کہ IIT انجینئرنگ اور IIT سائنٹسٹ میں کتنے لوگ جا رہے ہیں مسلم قوم میں سے جو سرکاری طور پر پڑھ رہے ہیں، تو یہ بات سامنے کہ صرف اور صرف 450 سے لے کے 500 تک ہے، محض اتنی سی تعداد، اور جبکہ ہماری آبادی کیا ہے 14% ہے۔ تو 2-2.5% ان اس تعداد کو ہمیں بدلنا ہے، اس تعداد کے اندر ہم کو اضافہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو تاکہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے حکم دو۔ لیکن ہمارا معاشرے میں کیا حال ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ مفاد پرستی کے طور پہ معاشیات میں اتنا زیادہ پڑھتے جا رہے ہیں، اپنی عیش پرستی، عیش پرستی، عیش پرستی، کہ ہم نے جو پیغام ہم کو دیا گیا تھا وہی ہم بھول گئے۔ اسی طریقے سے حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ ہم اپنے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کون سے والے ہاتھ میں ہمارا شمار ہوتا ہے، کون سے والے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ ہم حکومت کو ٹیکس پیئر دیتے ہیں تقریباً 9 سے 11% تک، اور حاصل کتنا کرنا ہے 2 سے 2.5%۔ ہم حکومت کو جو پیسہ اپنا ٹیکس کا دے رہے ہیں، غریب آدمی اگر گاڑی خرید، غریب آدمی اگر کوئی پن خرید رہا ہے تو اس کا بھی ٹیکس دے رہا ہے، امیر آدمی گاڑی خرید رہا ہے تو اس کا بھی ٹیکس دے رہا ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنے میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے ٹیکس دیے ہوئے پیسے کو حاصل کیسے کریں، حکومت سے واپس کیسے لیں۔ حکومت ایک سائنٹسٹ پہ، ایک ڈاکٹر پہ جو MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے اس پہ تقریباً 50 لاکھ سے لے کر کے 70-80 لاکھ پر ایئر کا خرچہ کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم ایوریج لگائیں 50 لاکھ کا، 500 اگر بچے پیچھے لگے تو 5 کروڑ ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایجوکیشن کا نظام، ہماری ہدایت کاری، وہ سب اتنا پیچھے چھوٹا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی عیش پرستی میں سمجھ لیا کہ ہم کو دنیا میں نہیں رہنا اور آخرت میں جا کر کے رہنا ہے دنیا کے اعتبار سے، اس لیے ہمیں اپنے حالات بھی نہیں بدلنے، جب یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دے گا وہی اصل اور بہترین انسان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنے فائدے کو سب سے زیادہ آگے رکھتے ہیں، دوسرے کے فائدوں کو بھلا دیتے ہیں، جبکہ ہم کو معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تبھی تو ہم کو عزت ملے گی، تبھی ہم کو محبت ملے گی۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو اور سوسائٹی کو کچھ نہیں دیں گے تو ہم کو نہ تو محبت دیں گے، نہ وہ عزت دیں گے، نہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اس کے ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں دینا چاہوں گا کہ اگر ہمارے آس پاس بڑی ہوئی کوئی بھی چیز خراب ہو جائے، فور ایگزامپل ہمارا فون یہ کہ خراب ہو جائے، ڈیمیج ہو جائے، تو ہم اس کو اپنے سے الگ کر دیں گے۔ اسی طریقے سے بالکل سیم یہی سچویشن ہے مسلم قوم کی انڈیا کے اندر کہ انہوں نے اپنے معاشرے سے الگ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کا کسی بھی اعتبار سے کنٹریبیوشن نہیں ہے، نہ میڈیکل کے اعتبار سے، نہ سائنٹسٹ کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے نہیں۔ آگے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کوشش کریں اور پھر دیکھنا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ایسے حالات ڈالیں کہ جو آدمی ہم کو آج اگنور کر رہے ہیں،
اور نظر انداز کر رہے ہیں، وہی آج پیچھے ہماری قطار میں کھڑے ہو کر لبے کہنے کے لیے تیار ہوں گے۔ میرے دوستوں، یہ جو پوائنٹ ہے یہ کلپنگ کے لیے میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں ایک دو پرابلمس رکھی آپ کے سامنے۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی ہم کو نظر انداز کرنے لگے، دوسری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہ رہے، اور یہ صرف اور صرف جو ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے تعلیم کو الگ الگ سمجھ لیا۔ مدرسے کا تعلیم اسلام ہے اور اسی طریقے سے جو عصری تعلیم ہے وہ الگ الگ ہے، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ جب دورہ کر لیتے ہیں مدرسے کے اندر، بخاری شریف کے ساتھ جب گزر جاتے ہیں تو آخر میں آ کر کے اپنے آپ سے سوال کرنا پڑتا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ اور یہاں دوسری طرف دیکھتے ہیں جو 12ویں کا بچہ ہوتا ہے، گریجویشن میں پہنچ جاتا ہے، اس سے ہم یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ غسل اور غسل کے فرائض کتنے ہیں، وضو اور غسل کے فرائض کا ہی نہیں پتا ہے، تو کیا وہ معاشرے کو دیکھ کیا وہ اپنے آپ کو صحیح کر رہا ہوگا، کیا اس کی نماز اور دوسری اور عبادات قبول ہو رہی ہوں گی؟ تو ان سب چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی اعتبار سے چیزیں سکھائیں گے، اسی اعتبار سے ہم دنیاوی اعتبار سے بھی چیزیں اور اسکل اور مہارتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسری بات سب سے ضروری یہ ہے کہ جو اسٹوڈینٹس ہمارے پاس میں آتے ہیں یا اسی طریقے سے جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، ہم اپنے اسٹوڈینٹس کو اپنے آس پاس میں سب کو عزت دینے کی کوشش کریں۔ عزت ہم نہیں دیتے، ان کے ساتھ میں ہم وقار اور معیار سے ان کو اکرام نہیں دیتے، تو وہ اسی طریقے سے عزت کی قدر اور ناقدری کو پہچانتی نہیں ہے۔ جب ان کو آس پاس میں اپنے آپ سے عزت دیں گے تو معاشرے میں بھی عزت کو پہچانیں گے، پھر جب وہ باہر جائیں گے سوسائٹی کا حصہ بنیں گے اور کام کے میدان میں آئیں گے، اگر ان کو عزت کے خلاف کوئی ایک بھی قدم اٹھانا پڑے گا یا ان کے سامنے کوئی ہوگا تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور آج یہی حال ہے ہمارے معاشرے کا کہ عزت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی آدمی کوئی بھی کچھ کہہ دیتا ہے، نہ اس کا کوئی ڈر خوف کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ڈرتے ہیں تو وہ دنیاوی نظام سے ڈرتے ہیں۔ جبکہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی کہ بانگ سور اسرافیل ہمیں دن نواز نہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی تھی اور کیا کیا نظام انہوں نے دیا تھا، اس چیز کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ حالانکہ جب نظام تعلیم جب ایک تھا اور اس کے اندر اتحاد تھا، تو اسی نظام تعلیم کے اندر ہم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل آدمی ملا کہ جس کے آج رولز عدالت کے اندر فالو کیے جاتے ہیں، اور اسی نظام کے اندر تعلیمی نظام جب متحد تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹیلیجنس بیورو سسٹم دیا ہم کو، آج تک انہی کے اصول کو فالو کیا جاتا ہے۔ جہاز کا سسٹم دیا، یہ صرف اور صرف کس نے دیا؟ یہ اسی دنیاوی اور دینی تعلیم کا اثر تھا جبکہ یہ متحد تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر تعلیمی نظام کو اتنا زیادہ انٹچیبل سمجھا جاتا ہے کہ ایک مدرسے کا ہوتا ہے، ایک دوسری لائن کا ہوتا ہے، اس کو سمجھ کے آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، جبکہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے دینی نظام کو اپنے رائٹ ہینڈ کا حصہ نہیں بنائیں گے تب تک ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر انسان جو سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، جو سماج کے اندر رہتا ہے، اس میں بچوں کا بھی ہمیں ادب احترام کرنا ہے۔